اگر 12 ربیع الاول یہ دن منانا سیلیبریٹ کرنا اتنا ہی اہم کام ہے، کوئی ایک چیپٹر کیوں نہیں آیا؟ یہ میرا سوال ہے ان پیٹوؤں سے، رضا خانیوں سے میرا سوال ہے۔ کیوں قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نہیں آئی؟ کیوں حدیث پاک کے اندر کوئی ایک چیپٹر نہیں آیا؟ امام بخاری سے لے کر اخیر تک جتنے محدثین آئے ہیں، کسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر کوئی عنوان قائم نہیں کیا، کوئی باب نہیں باندھا، کسی نے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہے نہیں۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، کسی فقہ کی کتاب کے اندر اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ یہ میرا سوال۔ عزیزان ملت، بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کا پامال کر رہے ہیں، اسلام کو کس طرح سے پیر کے نیچے دبا رہے ہیں۔ بہت شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر سال علماء کرام، علماء حق بیان کر کر کے تھک گئے ہیں، بتا بتا کے تھک چکے ہیں، لیکن ان ان بھکتوں کے کانوں میں کوئی بات نہیں اثر کر رہی۔ یہ کوئی اور طبقہ نہیں کر رہا، مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار طبقے ہیں، لیکن کوئی اور طبقہ یہ سب کام نہیں کر رہا۔ صرف ایک طبقہ ہے، ایک طبقہ ہے، کھاؤ پارٹی، ایک ہی طبقہ ہے۔ غیر مقلد کا جو طبقہ ہے وہ شرک و بدعت سے بالکل پاک ہے، وہ تو ان سب چیزوں سے کوسوں دور ہے۔ ایک طبقہ ہے دیوبندی، وہ تو 6 نمبر والے ہیں ماشاءاللہ، وہ ان سب چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، وہ ان سب چیزوں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے رہ گیا وہ بریلی طبقہ، رضا خانی، قادری، چشتی۔ یہ طبقہ ایسا ہے جو عبادات سے بالکل ہٹ کر ہے، ان کا کام صرف کھلانا ہے، کھانا ہے، نیاز کرو، فاتحہ کرو، حلوہ پوڑی پہ پھونکو، یہ سب کام ہے ان کا۔ عزیزان گرامی، آپ نے ویڈیو دیکھا کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، ان کی ولادت کی خوشی میں کس طرح سے لوگ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ڈانس اور اتنا بینڈ باجا تو انہوں نے اپنے ابا کی شادی میں نہیں بجایا ہوگا۔ ہاں، اس طرح سے یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر یا جنم دن کی خوشی میں اس طرح سے ڈھول تماشا اور ناچ گانا، شراب نوشی، فضول خرچ، جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں، بریلی طبقہ، رضا خانی طبقہ، ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر چورن بیچ رہے ہیں، ان کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، ان کے احکامات کو روند رہے ہیں۔ یہ نہ قرآن کے اندر کوئی حکم ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی حکم ہے، نہ صحابہ نے کبھی کیا ہے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ ان کو یہ ساری چیزیں کہاں سے مل گئی؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ میلاد منانا یہ بدعت عمل ہے، یہ جب اسلام کے اندر ہے نہیں تو ہم اس کو اپنی طرف سے منا رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ ان بھکت لوگ ہیں، اسلام کو اگر ٹھیس پہنچا ہے، اگر خطرہ پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے تو ان رضا خانیوں سے ہی پہنچا ہے۔ اسلام اگر مغلوب ہے ان جماعت کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، ہندوستان کے اندر اگر اتنے حالات ہیں، برے حالات ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا خاکہ بنا رہے ہیں، روضہ اقدس کا خاکہ بنا رہے ہیں اور اس کو بازاروں میں گھما رہے ہیں۔ جب کام ہو جاتا ہے تو ڈسٹبن کے حوالے کر دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو 40 نہیں بلکہ 400 کوڑے لگنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس دور میں موجود ہوتے ہیں تو ان کی گردنیں اڑا دیتے ہیں۔ یہ بات آپ لکھ لیجیے۔ اگر 12 ربیع الاول یہ دن منانا، سیلیبریٹ کرنا اتنا ہی اہم کام ہے، کوئی ایک چیپٹر کیوں نہیں آیا؟ یہ میرا سوال ہے ان پیٹوؤں سے، رضا خانیوں سے میرا سوال ہے۔ کیوں قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نہیں آئی؟ کیوں حدیث پاک کے اندر کوئی ایک چیپٹر نہیں آیا؟ امام بخاری سے لے کر اخیر تک جتنے محدثین آئے ہیں، کسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر کوئی عنوان قائم نہیں کیا، کوئی باب نہیں باندھا، کسی نے بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہے نہیں۔ فقہ کی جتنی کتابیں ہیں، کسی فقہ کی کتاب کے اندر اس کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ کیوں؟ یہ میرا سوال ہے۔ کسی کے اندر کوئی جواب دے، وہ تلاش کر کے تھک جائیں گے، سمندر میں غوطہ لگا لو، نہیں ملنے والا، کیونکہ اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا۔ کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیک کاٹا جا رہا ہے، ان کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، اور لاکھوں روپے جو ہے میلاد النبی کے نام پہ یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ روپے پیسے
یہ کسی غریبوں میں تقسیم کر دیں یا کسی مجبور کی مدد کر دیتے ہیں، کتنا فائدہ ہوتا معاشرے کو، سماج کو کتنا فائدہ ہوتا. لیکن نہیں، اپنی نفسانی خواہشات، وہ بھی نبی کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اپنی نفسانی خواہشات کو مکمل کر رہے ہیں. اور ان کی چال بازی اور ہٹ دھرمی تو دیکھیے کس طرح سے نعرہ بازی یہ لوگ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی وہابی آتنکواد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میلاد نہیں بناتے. گستاخ رسول ہے. کیوں؟ میلاد نہیں بناتے. اللہ اکبر. ہم تو شرک و بدعت سے بالکل پاک جماعت ہیں. یہ بریلی جو طبقہ ہے یہ مشرک ہے، بدعتی تو ہے، یہ ساتھ ساتھ یہ مشرک بھی ہے. یہ لوگ یہ شرک کرنے والے لوگ ہیں. کامیابی تو اللہ نے اطاعت کے اندر رکھی ہے، اطاعت کے اندر. اور اگر کوئی اطاعت سے ہٹ کر کام کرتا ہے تو اس کو روگردانی قرار دیا جاتا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو انکار کرنے والا آدمی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ جس نے بھی یہ کام شروع کیا ہے اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو قبر میں تو بہت کوڑے پڑ رہے ہوں گے. یہ بات بالکل طے ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے کام کا ایجاد کیا ہے اسلام کے اندر، ایک ایسے نئے کام کا اس نے ایجاد کر دیا جو سرے سے ہے نہیں. اور دلیل کیا دیتے ہیں یہ لوگ کہ جہاں میں ابلیس کے علاوہ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی ابلیس جو ہے اس وقت خوش نہیں ہے کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، اور ابلیس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب خوش ہیں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. ولادت ہوئی تھی، اس کے بعد وفات بھی تو ہوئی ہے، وفات بھی ہوئی. تو وفات کے موقع پہ ابلیس جتنا خوش ہوا ہے تو وہی کام آپ لوگ کر رہے ہو. اب یہاں یوں کہنا چاہیے سوائے ابلیس کے سبھی تو غم منا رہے ہیں. اب یہاں بہت سارے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. جو لوگ یہ ماننے ہی تیار نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کو یہ بات سمجھانا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اس چیز کے قائل ہی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے. وہ صرف اس بات کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور اب تک ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ وفات کو مانتے ہی نہیں ہے. تو وہ غم کیوں منائیں گے؟ سوال نمبر 1، غم کیوں منائیں گے؟ کیونکہ وفات کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اسی وجہ سے. اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ بھی کھڑا ہو جائے گا حاضر ناظر کا. تیسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا علم غیب کا. تو بہت سارے مسائل ایک کے بعد ایک کھلتے چلے جائیں گے. اب ان انبھکتوں کو کون سمجھائے؟ یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جس کے اوپر کافی دلیلیں دی جا چکی ہیں لیکن یہ سمجھنے تیار نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کے دن وفات پائے تھے. اس وجہ سے اسی دن یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں کیونکہ ان کو خوشی ہے کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے. اس وجہ سے یہ لوگ خوشی منا رہے ہیں. اصل شیطان تو یہ لوگ ہیں، یہ اصل شیطان ہے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن جب تک دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اس وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی ان انبھکتوں کو پوچھو، بتائیں گے. ان کو بھی پتہ ہے. تمام صحابہ کے اندر ایک غم کا ماحول بن گیا تھا. کیوں بنا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے نہیں کہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ پردہ نہیں فرمائے، تو صحابہ میں غم کا ماحول کیوں بنا؟ پھر خلیفہ کیوں متعین کیا گیا؟ اس کا کوئی جواب؟ آپ کی موجودگی میں دوسرا کو خلیفہ بنانا اور غم کا ماحول بن جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلوار لے کر سر عام اعلان کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو تسلی دینا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے جا چکے. فإن محمدًا قد مات. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے. یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. جو لوگ نہیں مانتے ہیں سمجھ لیں کہ وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہے یا نہیں ہے. وہ خود اپنا فیصلہ کریں، اور خوشی جو منا رہے ہیں وہ خود اپنا فیصلہ کریں کہ شیطان اس دن خوش ہوا تھا. اس کو تو خوشی ہوئی تھی نا بھائی شیطان کو کہ چلو بھائی ایک اللہ کا ایک نبی جو ہے اس کے راستے سے ہٹ گیا، اس کو خوشی ہوئی تھی. وہی خوشی آج رضا خانی منا رہے ہیں شیطان کی دوست. ہماری کیفیت تو آج تک وہی کیفیت ہے جو تمام صحابہ کرام کی کیفیت تھی. چور کوتوال کو ڈانٹ رہا، وہی حال ہوا یہاں پہ. ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. کیوں؟ کیونکہ کھا کھا کر ان کا پیٹ بھی موٹا ہو گیا، ان کی عقلیں بھی موٹی ہو گئی، ان کا دماغ موٹا ہو گیا زیادہ کھانے کی وجہ سے. نیاز فاتحہ اتنا انہوں نے ٹھوس لیا ہے اپنے پیٹ کے اندر
اگر ان کا پیٹ پھاڑا جائے چیرا جائے تو اندر سے نیاز اور فاتحہ ہی نکلے گا، نیاز اور فاتحہ نکلے گا اندر سے، محرم کی شربتیں نکلیں گی، کھچڑا نکلے گا اگر ان کا پیٹ چاک کیا جائے۔ غلطی بیچارے سیدھے سادے لوگوں کی نہیں ہے بھائی، ان کو جو ان کے بڑے جو بتا رہے ہیں اور وہ جو دیکھتے آئے اپنے آبا و اجداد کے اندر، اپنے خاندانوں میں صدیوں سے جو ان کا چلتا آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ غلطی ان کے اصل رہنماؤں کی ہے، یہ بریلی علماء کی غلطی ہے کہ وہ کیوں اپنے آڈینس کو، اپنے ماننے والوں کو غلط راہ کیوں دکھا رہے ہیں، کیوں ان سے پیسہ ایڈ رہے ہیں، کیوں حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ ان کو تو حق بات کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ آ جاتا ہے کھانے کا۔ اگر حق بول دیا تو پیٹ میں کھانا نہیں اترے گا، اناج پیٹ میں جائے گا کس طرح؟ ان کی دکانداری بند ہو جائے گی۔ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ بریلی ہوں، دیوبندی ہو، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، غیر مقلد ہوں، شیعہ ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کو کرنی پڑے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کریں گے جس کا حکم نہیں آیا حدیث پاک کے اندر، جس کا مکلف ہمیں نہیں بنایا گیا، اور جس کام کے متعلق ہم سے باز پرس نہیں کیا جائے گا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی اس کام میں، اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو یاد رکھیے۔ قیامت کے دن جو سوالات بندوں سے کیے جائیں گے وہ ساری چیزیں حدیث پاک کے اندر آ گئی ہیں، آپ اس کی تیاری کیجئے بھائی، اب کن کاموں میں لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔